بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولوی اور معاشرہ۔ شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے پیمائش زمین کی خوبصورت نظام کی بنیاد پر جب انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں زمینوں کے ریکارڈ مرتب کرنے شروع کیے تو اس کے دماغ میں ایک طبقے سے شدید نفرت رچی بسی تھی، اور وہ تھا اس سرزمین کا مولوی۔ انگریز کی آمد سے پہلے یہ لفظ معاشرے میں اس قدر عزت و توقیر کا حامل تھا، بڑے بڑے علماء اور فضلاء اپنے نام کے ساتھ مولوی کا اضافہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ انگریز کی اس طبقے سے نفرت کی بنیاد 1857 کی جنگ آزادی میں پڑی، جس کے سرخیل یہی مسجدوں کے مولوی تھے۔ دلی کی جامع مسجد سے جہاد کے اعلان نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اس آخری معرکے کے لیے تیار کیا، لیکن یہ تو گزشتہ 50 سالوں کی وہ جد و جہد تھی جو مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر دین پڑھانے والے ان مسلمان علماء نے کی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت ایسا واقعہ تھا جس نے انگریز کو بر صغیر میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ ٹیپو سلطان کی موت کی خبر اس قدر خوش کن تھی کہ آج بھی ایڈنبرا کے قلعے میں موجود ٹیپو کی نوادرات کے ساتھ یہ تحریر درج ہے کہ اس کی موت پر پورے انگلستان میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ساری توجہ ان مسلمان مدرسوں کو بند کرنے، ان کو مسمار کرنے اور وہاں پر ہونے والی تدریسی کام پر پابندی لگانے پر مبذول کر دی۔ شاہ ولی اللہ کا خانوادہ بر صغیر کا سب سے معتبر دینی خاندان سمجھا جاتا تھا۔ اسی کے ایک سپوت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا اور بر صغیر کو دار الحراب قرار دیا۔ یہی فتویٰ تھا جس کی بنیاد پر 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک انہی مسجدوں کی چٹائیوں سے اٹھی۔ سانحہ بالاکوٹ کے بعد یہ تحریک ختم نہ ہوئی بلکہ اس کی قیادت مولانا نصیر الدین دہلوی نے سنبھالی۔ 1840 میں ان کی وفات کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی عنایت علی عظیم آبادی نے اس کو زندہ رکھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہی وہ جماعت تھی جس نے اپنے شاگردوں کی صورت میں ایک مزاحمتی فوج تیار کی۔ مولانا احمد شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا فضل الحق خیر آبادی اور دیگر علماء کی ایک طویل فہرست ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الحق خیر آبادی کی قیادت میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت مولانا احمد شاہ مدراسی کر رہے تھے، جن کے بارے میں انگریز افواج اور انتظامیہ متفق تھی کہ وہ ان کے شمالی ہند میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ آرکائیوس کے اندر موجود دستاویز میں اس مولوی کا جس قدر خوف خطہ کتابت میں دکھائی دیتا ہے وہ حیران کن ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ تھا جس کی وفاداریوں نے انگریز کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہ تھا خطہ پنجاب کا زمیندار چودھری اور نواب، جنہوں نے مسلمانوں کی اس جنگ آزادی میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے افرادی قوت فراہم کی۔ یہی نہیں بلکہ ان بڑے بڑے زمینداروں نے اپنے علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا اور انگریزوں کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کو دبایا، وہ تاریخی سچائی ہے۔ پاکستان کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اکثر ممبران کے آباء و اجداد مسلمانوں کے خلاف اس خون ریزی کی قیادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک مسلمان جہادی کو مارنے کا معاوضہ صرف چند ہزار روپے لیتے تھے۔ پنجاب کی دھرتی کے یہ عظیم سپوت جن کی اولادیں آج بھی ہماری سیاسی قیادت ہیں، انگریز کے اس قدر وفادار تھے کہ جنگ عظیم اول میں جب فوج کی بھرتیاں شروع ہوئیں تو 1914 میں 28,000 میں سے 14,000 پنجاب سے بھرتی ہوئے، 1915 میں 93,000 میں سے 46,000 پنجاب سے، اور 1916 کے آخر تک پورے ہندوستان سے 2,23,000 نوجوان انگریز کے لیے لڑنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے۔ ان میں سے 1,10,000 پنجاب سے تھے۔ دوسری جانب 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء کو پھانسیاں دی گئیں، توپ کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، مگر ان کی تحریک زندہ و جاوید رہی۔ 1864 میں امبالہ سازش کیس میں مولانا جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ اور مولانا محمد شفیع کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ شوق شہادت کا یہ عالم کہ تینوں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ انگریز ڈپٹی کمشنر پارسن اگلے دن آتا ہے اور کہتا ہے، ہم تم کو تمہاری مرغوب سزا
شہادت نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں تمام زندگی کالا پانی میں کاٹنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ مشل مستقل روشن رہتی ہے۔ 1863 پٹنہ سازش، 1870 مالوا سازش، 1871 امبالہ سازش، 1870 راج محل سازش اور ایسی بے شمار بغاوتیں برصغیر کے اس مولوی کے سینے کا تمغہ ہیں جو بوریا نشین تھا۔ انگریز جب ریونیو ریکارڈ مرتب کرنے لگا تو اس نے برصغیر خصوصاً پنجاب میں آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک باعزت کاشتکار اور دوسرا غیر کاشتکار۔ کاشتکاروں میں وہ اعلیٰ نسل نواب، چودھری، سردار، وڈیرے اور خان شامل تھے جنہوں نے انگریز سے وفاداری کے صلے میں زمینیں، جاگیریں اور جائیدادیں حاصل کی تھیں، جبکہ غیر کاشتکاروں میں محنت مزدوری سے رزق کمانے والے لوہار، ترکھان، جولاہے، موچی وغیرہ انہیں حرف عام میں کمی یعنی کم ترین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ پنجاب میں کمی کمین ایک عام لفظ ہے جو ہر متکبر زمیندار کے منہ پر ہوتا ہے۔ ریونیو ریکارڈ میں ایک فہرست کمیاں مرتب کی گئی جس میں لوہار، ترکھان، موچی، جوالے کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کے دینی طبقے مولوی کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر گاؤں میں جو تضحیک کمی کمینوں کے حصے میں آئی مولوی کو بھی اسی تہذیب کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود اس طبقے نے مسجد کی چٹائی سے دین کی مشل تھامے رکھی۔ ہزاروں دیہاتوں میں یہ واحد پڑھا لکھا فرد ہوا کرتا تھا، لیکن بڑے زمیندار جو جاہل اور ان پڑھ تھے ان کی تذلیل سہتا رہا۔ جوتیوں میں بٹھایا جاتا، کٹائی پر بیگار میں لگایا جاتا، مگر کمال ہے اس مرد باصفا کا کہ صبح فجر پر مسجد پہنچتا، چبوترے پر کھڑے ہو کر اذان دیتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، بچوں کے کان میں اذان دیتا، نکاح پڑھاتا اور اس ظالم چودھری کے مرنے پر اس کے لیے قرآن بھی پڑھتا اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا۔ شہروں میں بھی مولوی کو مسجد کی ڈیوٹی تک محدود کر دیا گیا۔ معاشرے سے اس کا تعلق صرف 3 موقعوں پر ہوتا ہے: پیدائش کے وقت کان میں اذان، شادی کے وقت نکاح خوانی، موت پر مرنے والے کا جنازہ اور دعائے مغفرت۔ ملک بھر کی چھوٹی چھوٹی لاکھوں مساجد میں یہ امام ایک مزدور سے بھی کم تنخواہ پر امت کے سب سے اہم فرض یعنی اللہ کی طرف بلانا، نماز ادا کرتے رہے نا، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہے، پنجگانہ نماز کی امامت بھی کی، کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی مساجد میں نماز لیٹ نہ ہوئی کہ مولوی اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال پر ہے۔ اس معاشرے نے جو فرض عین انہیں سونپا انہوں نے معاشرے کے ہر شعبے سے زیادہ حسن و خوبی اور اخلاص کے ساتھ ادا کیا۔ ان سب کے بدلے میں انگریز کے اس تخلیق کردہ معاشرے نے مولوی کو کیا دیا؟ وہ قرآن جس کی تعلیم کو اللہ نے سب سے بہتر تعلیم قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معلموں اور طالب علموں کو افضل ترین قرار دیا۔ یہ طالب جو اس راستے پر نکلے شام کو ہر دروازے پر دستک دے کر کھانا اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر جو روکھی سوکھی مل جائے اسے نوش جان کرتے ہیں۔ عالی شان کوٹھیوں میں رہنے والے اپنے بچوں کو انگریزی، فزکس، کیمسٹری کے لیے ہزاروں روپے ماہانہ دے کر بہترین استاد کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے انہیں ایک ایسا مولوی چاہیے جو 2 وقت روٹی لے کر خوش اور زیادہ سے زیادہ عید پر ایک جوڑا، جنہیں اپنے سگے ماں باپ کو موت کے بعد نہلانا نہیں آتا، اپنی ماں یا باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مغفرت کی دعا کے 2 حرف پڑھنے نہیں آتے، وہ مولوی کا تمسخر اڑاتے رہے، اسے تہذیب کا نشانہ بناتے رہے۔ لیکن یہ مولوی اللہ کا بندہ اس معاشرے کی تمام تر ذلت و رسوائی کے باوجود 5 وقت اللہ کی بڑائی اور سید الانبیاء کی رسالت کا اعلان کرتا رہا۔ وہ اگر سرکار کی کسی مسجد میں ملازم ہوا تو اس کی عزت و توقیر بھی پاؤں تلے رونی گئی۔ کسی اوقاف کے مینیجر نے اس کو ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا تو دوسری جانب کسی انگریز کی فوجی یونٹ کے کرنل نے بلا کر کہا، مولوی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تم کیا قرآن کے الٹے سیدھے معنی نکالتے رہتے ہو؟ انسان کا بچہ بن جاؤ ورنہ کوارٹر گارڈ میں بند کر دوں گا۔ تمسخر، تہذیب، ذلت، لطیفے بازی سب اس مولوی کا مقدر تھی اور رہیں۔ اب تو اگر اس حلیے کا شخص کسی چیک پوسٹ پر آ جائے تو دہشت گردی کے شبے میں تلاشی کے عذاب سے بھی گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور کی پر آشوبی میں دین کی اگر کوئی علامت ہے تو اس بوسیدہ مسجد کے چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے والا مولوی۔ اسلام مولوی کا نہیں ہم سب کا ہے۔ اللہ قیامت کے روز مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے دین کا علم حاصل کرنے اور پھیلانے میں اپنی ذمہ داری ادا کی، بلکہ ہر مسلمان سے یہ سوال ہوگا، اس سے بھی جو مسلمان کہلاتا ہے
لیکن مسلمان بنتا نہیں، اور اس سے بھی جو مسجد میں چندہ دے کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ دین کا فرض ادا کیا۔ یہ رویہ جو گزشتہ 200 سال سے انگریز نے اس معاشرے میں پیدا کیا ہے، جس نے مولوی کو تمسخر کا نشانہ بنایا، ایسے معاشرے میں جب ایک خاتون عالم دین اور پابند شرح شخص کو اوئے، ابے، جاہل اور ایسے ذلت آمیز الفاظ سے بلاتی ہے تو تعجب کیسا؟ ایسا وہ معاشرے کے کسی اور طبقے سے کر کے تو دکھائے، زندگی جہنم نہ بنا دے اس کی۔ کسی پارٹی کے لیڈر کو اس طرح ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر کسی کا زور مولوی پر چلتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔